الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوست اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس مبارک عشرہ میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکی تھی۔ اسی عشرہ میں شب قدر واقع ہوتی ہے جو 1000 ماہ سے بھی افضل ہے، اور اسی عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لہذا اس موقع کی مناسبت سے یہ چند الفاظ شب قدر کی فضیلت اور اعتکاف کے فضائل و مسائل کے بارے میں عرض خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں، اور نہ ہی ان کا شکریہ ادا کرنا انسان کے بس میں ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت لیلۃ القدر بھی ہے جو رمضان المبارک کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کسی رات کو واقع ہوتی ہے۔ اکثر علماء کرام 27ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات صبح ہونے تک ہے۔ لفظ قدر کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ قدر کے معنی رمضان المبارک کا شرف اور تعظیم ہے، یعنی یہ رات شرف اور بزرگی والی ہے اور لائق تعظیم و تکریم ہے۔ اور قدر بمعنی تقدیر ہے، کیونکہ اس رات میں لوگوں کی تقدیر کے بارے میں فرشتوں کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے یا کتنے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے، اور لوگوں میں رزق کس حساب سے تقسیم کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور دیگر امور کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسی رات کو قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر موقع محل کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے 23 برس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ابن جریر مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو تمام رات عبادت کیا کرتا تھا حتیٰ کہ صبح ہو جاتی تھی، اور پھر صبح کو ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتا تو شام ہو جاتی۔ اس نے یہ معمول 1000 برس تک جاری رکھا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو تعجب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما دی کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور موطا امام مالک جو کہ حدیث کی ایک مسند کتاب ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اعمال دکھائے گئے تو آپ نے انہیں سابقہ اقوام کے اعمال سے، یعنی سابقہ امتوں کے اعمال سے کم سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ اس کی ایک رات کی عبادت انہیں سابقہ امتوں کی عبادات سے بڑھا دے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی کے لیے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانوں کو بھی جگاتے۔ اس حدیث شریف کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مع ایک جماعت کے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے عبادت الہی مشغول ہو، اور جب عید کا دن آتا ہے تو باری تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ تو فرشتے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری کو پورا ادا کیا جائے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں اور میرے غلاموں نے وہ فریضہ پورا کر دیا ہے جو میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اور اب وہ دعا کے لیے نکلے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر آہ و بکا کر رہے ہیں۔ تو مجھے اپنے عزت و جلال اور بلند مرتبہ کی قسم، میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی حاجات کو پورا کیا، اور پھر دربار عالی سے بندوں کے لیے یہ فرمان جاری ہوتا ہے کہ لوٹ جاؤ، تحقیق میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، بس وہ لوٹتے ہیں بخشے ہوئے۔ راہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ملا علی قاری جو ایک محدث ہیں، شرح مرقات میں گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال نامہ میں ہر برائی کے بدلہ میں نیکی درج کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ عام ہے روزہ داروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے، اور ان فرما بردار لوگوں کے لیے جو صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد خداوندی ہے کہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ کی بجا آوری میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے تھے، اور رمضان مبارک میں تو آپ خاص طور پر اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی ہر رات کو حاضر خدمت ہوتے تھے تاکہ آپ سے قرآن سنیں
جبرائیل صلوات والسلام سے ملاقات کے وقت آپ ان ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے جو بادل لانے کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے گھر سے نکلے کہ وہ کون سی رات میں واقع ہوتی ہے، تو اثناء راہ میں دو صحابی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ ان کا جھگڑا ختم کرانے میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ جب آپ صحابہ کرام کے پاس آئے تو ارشاد فرمایا کہ میں گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، مگر فلاں فلاں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، اس جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو تو تم لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ مختصر یہ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کے لیے رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں خاص طور پر ذکر و عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس رات کی بے شمار فضیلتوں اور انعامات سے مستفیض ہوا جا سکے۔ اب اعتکاف کا بیان ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا معمول جاری رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی تعریف اور اس کی شرائط۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو۔ صحیح اعتکاف کے لیے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہونا، کافر کا اعتکاف نہیں، عاقل ہونا، مجنون کا اعتکاف نہیں، بالغ ہونا شرط نہیں، اس لیے نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ جنابت سے پاک ہونا، ناپاک شخص کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنا، بلا نیت مسجد میں بیٹھنے سے اعتکاف نہ ہوگا، اور جس جگہ اعتکاف بیٹھے وہ جگہ شرعی مسجد ہو۔ اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی حد کا خیال رکھیں۔ مسجد سے مراد خاص وہ حصہ زمین ہے جو نماز کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی اندر کا کمرہ، برآمدہ اور صحن۔ باقی جو حصہ اس سے خارج ہوگا وہ مسجد کے حکم میں نہیں، خواہ ضروریات مسجد ہی کے لیے وقف ہو، جیسے امام کا حجرہ، مسجد سے ملحق مدرسہ، جنازہ گاہ، وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ، یہ تمام جگہیں مسجد سے خارج ہیں۔ اگر معتکف نے بلا ضرورت ان میں قدم رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور مسجد سے باہر نکلنے کا حکم تب لگے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے باہر ہوں اور دیکھنے والی بھی یہی سمجھیں کہ یہ مسجد سے باہر ہے، لہذا صرف سر باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب، جس کی منت مان لی جائے، خواہ منت کسی شرط پر موقوف ہو، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا منت کسی شرط کے بغیر ہو، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنے دنوں کا اعتکاف میرے ذمہ ہے۔ اور منت کا اعتکاف اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے
اپنے ذمہ واجب کر لے، صرف دل میں نیت کرنے سے منت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اعتکاف مسنون، ان رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے، جو ان دونوں قسموں کے سوا ہو، وہ اعتکاف کیا جائے تو مستحب ہے۔ اور مسنون اعتکاف بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور اعتکاف کی نیت بھی غروب سے پہلے کر لے، خواہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کرے یا داخل ہونے کے بعد کرے۔ اگر غروب کے بعد مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں پہلے سے موجود تھا مگر نیت غروب آفتاب کے بعد کی تو یہ اعتکاف مسنون نہ ہوگا، مستحب ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے عشرہ کا اعتکاف نہ ہوا۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ کام پسندیدہ ہیں: لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، زبان سے صرف کلمہ خیر نکالے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ حالات اور سلف صالحین کے واقعات کا مطالعہ کرے۔ علاوہ ازیں نفل نمازوں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی حتی الامکان پابندی کرے، اور درود پاک، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ اور گھروں میں خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، مگر انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خاوند سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اور خاوند اسے اعتکاف سے منع بھی کر سکتا ہے، لیکن جب ایک بار اجازت دے دی تو اب منع نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات صحیح نہیں کہ عورت اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کر سکتی یا کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، بلکہ اگر بیٹی یا بہو سے پوچھے کہ اماں جان آج کیا پکائیں تو بتا سکتی ہے کہ یہ چیز پکا لو۔ اور یہ بات بھی صحیح نہیں کہ وہ صرف زمین پر ہی بیٹھے، چارپائی پر نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ تمام کام جو ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ یعنی خواتین اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ضرورت کے وقت باہر بھی آ سکتی ہیں اور دوسروں کو اپنا چہرہ بھی دکھا سکتی ہیں، مگر یہ بات ضرورت پر منحصر ہے۔ عید کا بیان۔ عید کا لغوی معنی لوٹنا ہے، یعنی وہ چیز جو بار بار آئے۔ چونکہ عید ہر سال واقع ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اسے عید کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک خالص مذہبی تہوار ہے اور خوشی کا دن ہے، مگر دین اسلام میں خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ اسی لیے صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ کی ادائیگی عید کی نماز سے قبل ضروری ہے، تاکہ غرباء اور مساکین بھی عید الفطر کی خوشیوں میں برابر شریک ہو سکیں۔ اور عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، اگر نئے نہ ہوں تو استعمال شدہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، عید کی نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھانا، ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستہ سے واپس آنا، یہ مسنون اعمال ہیں۔ اور عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دل پاک و صاف ہونے چاہیے اور دوسروں کے بارے میں دلوں میں کوئی بغض و عداوت اور نفرت جیسے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں کہ بظاہر تو آدمی دوسروں کے گلے ملے مگر دل صاف نہ ہو۔ انس بن مالک ایک صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ ایک روز آپ نے ان سے فرمایا، یا بنیا
इन कदरता अन तुस्बिहा व तुमसिहा वलीसा फी क़ल्बिका गिश्शुन लिअहदिन फफ़अल सुम्मा क़ाल ली या बुनय्या व ज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माया फ़िल जन्नह। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अगर तू इस हाल में सुबह व शाम करे कि तेरे दिल में किसी शख्स के खिलाफ खोट या कीना वगैरह ना हो, तो ये मेरी सुन्नत है, और जो शख्स मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो गोया मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रोज़ क़यामत जन्नत में मेरे साथ होगा। बहरहाल ईद का दिन हमें ये पैगाम देता है कि दूसरे मुसलमानों से मोहब्बत, हमदर्दी और गमगुसारी का इजहार किया जाए, और दिल में उनके बारे में कोई बात ना रखी जाए, और इन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि वो हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।